ہماری منزل اصل میں اللہ ہے نہیں. تو جب آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور نہ آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے تو پھر آپ کنجوس بن جائیں گے, بخیل بن جائیں گے. پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی پیسے کیسے خرچ کریں, کہاں خرچ کریں اللہ کے راستے. پھر آپ کہیں گے میں نے تو فلاں فقیر کو دے دیے تھے پیسے, ہو گیا کام, اس کو چند روپے میں نے پکڑا دیے تھے. زندگی اللہ کے لیے خاص کرنا, وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, یہ ہم نہیں کرتے. ہماری زندگی وقف ہے ظاہر کے لیے, دنیا کے لیے. ہماری نظر میں حقیقت جو ہے وہ دنیا ہے, ہماری مال اور جان دنیا کی. ہم نے لبیک کہا ہے کس کو؟ دنیا کو. لبیک کہنا چاہیے تھا ہمیں دنیا میں آ کے کس کو؟ اللہ کو. ایک جھوٹے نعرے لگا دیتے ہیں آپ عمر احرام جب باندھتے ہیں نا, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, وہ سارے جھوٹے نعرے ہوتے ہیں. ہمارا کلمہ جھوٹا ہے, ہمارا اسلام جھوٹا ہے, ہم خود سب سے بڑے جھوٹے ہیں. دنیا ہماری منزل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں ہماری سمجھ کیوں الٹی ہو گئی. دیکھیں یہ ایک نارمل بات ہے. جو بات آپ سمجھنا نہیں چاہیں گے اس میں آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی, یا جس چیز میں بھی آپ کی یعنی دلچسپی نہ ہو وہ پھر آپ کی سمجھ بھی نہیں آئے گی. کلاس روم میں 30 لڑکے بیٹھے ہوئے, تو آدھے سے زیادہ لڑکے تو سمجھ رہے ہیں, کچھ لڑکے کے پلے کچھ بات پڑتی نہیں ہے. یونیورسٹی ہے مثال کے طور پہ, مخلوط تعلیم ہے, اور وہاں ایک جگاڑ لگ گیا ہے لڑکی لڑکے کا, راضی ہو گئے کہ جائیں گے وہاں شام کو کافی کے لیے نا. اب اس کی کوئی سمجھ میں بات آئی گی؟ 20 سال کا 25 سال کا نوجوان ہے, یہی 20 تک تو پہنچ جاتے ہیں, تو وہ تو اپنے نشے میں ہوگا, ہے کہ نہیں؟ یعنی ٹائم فکس ہے, جگہ بھی فکس ہے, ہاں ٹھیک ہے. اب وہ ایک نشہ ہے. اب اس کی کوئی بات سمجھ میں آئے گی؟ جو ٹیچر کہہ رہا ہے یا جو پیچیدہ مسائل بتا رہا ہے, جو ریاضی کے سوالات حل کر رہا ہے, اس کی سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آئی. یہ دیکھیں ہوتا ہے کہ آپ کی دلچسپی کس میں ہے, وہ بات آپ کی سمجھ میں آئی. دوسری بات آپ کی سمجھ سے اوپر سے, سر سے اوپر سے گزر جائے گی, تو الٹی سمجھ تو الٹی ہو گئی نا. یعنی ایک بات پہ آپ کی دیکھیں, یہ پھر وہی بات ہے, دلچسپی کی بات ہے. آپ کا شوق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو آپ کو پسند ہی نہیں کرتا. پھر آپ کی سمجھ میں بھی وہ بات, کوئی بات سمجھ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, 13 سال گزار دیے انہوں نے مکے میں, اس بات کو بھی سمجھ, اور انہی میں پلے بڑے تھے. 40 سال گزار دیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. صادق اور امین, ان کی امانت دیانت سب کچھ ثابت تھی, لیکن ایک بات کی انہوں نے دلچسپی نہیں لی کہ بھئی کلمہ پڑھ لو, ایک معبود بنا لو, تمہارے لیے جنت ہے. دنیا میں بھی پہلے دنیا میں بات چاہیے. وہ جو گھر میں دعوت کی تھی نا, اس میں بھی کہ بھئی تم ایک بات مجھ سے لے لو, اور تمہیں دنیا میں عرب, تمہارے پورے عرب پہ تمہاری بادشاہی ہوگی. وہاں تو قبیلہ سسٹم تھا, کوئی الگ الگ چیزیں تھیں, اور آخرت میں جنت. ابو جہل نے کہا جلدی بتاؤ لا الہ الا اللہ. تو بس ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, کلمہ طیبہ سمجھ میں نہیں آئی. اجعل الآلہۃ الہا واحدا, کیا اس نے ہمارے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ تو بات ہے ساری دلچسپی کی. آپ کا دلچسپی نہ ہو, دلچسپی سے پھر یقین کی طرف بڑھا جاتا ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں, دلچسپی ہوگی, یا پہلے آپ یقین کو لے لیں, یقین ہو, پہلے یقین ہو پھر دلچسپی ہو جائے گی, پھر آہستہ آہستہ بات بڑھتی چلی جائے گی. یقین نہ ہو تو پھر دلچسپی نہیں ہوگی, تو پھر بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے, جو پہلے ہمارے نشست میں موجود. آپ دیکھ لیں, تفسیریں پڑھ لیں,
ادھر 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 ادھر، جو پوائنٹ ہے وہ نہیں ہوتا. میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا. مفسر جو ہے وہ ادھر ادھر ہمیں لے جا رہے ہیں. مفسر جو پوائنٹ ہے وہ نہیں پکڑ رہا. جو پوائنٹ ہے، اچھا بعض مفسر بس اپنی ایک وہ تھی، اپنی ایک اس پہ لے لیتے ہیں. ہاں یہ دیکھو، یہ میں جو کہتا تھا وہ یہ بات ہے. تو بہرحال میں ویسی ایک بات کروں، میں تفسیروں کی جو ویسی بات آ گئی، سمجھ ہماری دیکھیں، یہ تو ہم الٹی ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں. آپ جس پہ آپ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. جس پہ یقین ہے وہ سمجھ میں آئے گی. پھر اسی کے لیے آپ محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے. پیسہ، یہ جب الیکشن آتا ہے تو جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں عام طور پہ تو ایسے خرچ نہیں کرتے. الیکشن آتا ہے، حجروں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دیگیں چڑھا دیے جاتے ہیں. ہر روز دیگیں، کتنی دیگیں، خرچ، بے تحاشا خرچ. اور پھر الیکشن میں آپ دیکھ لیں تو ایک تو پتہ ہے کہ اس کا کوئی حاصل ہوگا تو پیسہ بہاؤ، کوئی بات نہیں اگر فیل بھی ہو جاؤ. آپ دیکھ لیں، یہ نہیں کینڈیڈیٹ ایک جیتے گا نا، 12 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اور سب دل کھول کے خرچ کرتے ہیں اپنی شوق سے. تو ان کا یقین ہوتا ہے کہ اگر مجھے مل، اگر میں نے کوشش اور یہ سیٹ ملی تو میرے تو پھر ہو جائیں گے، پھر آگے بھی چلو. تو دیکھیں، میں ایک بالکل سادی بات ہے، اسلام، اللہ کا تقرب، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، جنت، دوزخ، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر چیزیں، ہمیں اس پر یقین ہے نہیں. یقین زیرو ہے. ہمارا یقین ہے ظاہر پر. ظاہر کے لیے آپ قربانی کرتے ہیں. ماں باپ کو چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں کہاں پہ؟ انگلینڈ چلے جاتے ہیں. چلو پیسے میں کماؤں گا اور بھیجوں گا اور ابو آپ خوش رہیں گے. وہ بیچارہ مرتے مر جاتا ہے، آپ اس کی لاش کو تک نہیں دیکھنے آتے، دیکھ نہیں سکتے. اتنی ارجنٹ تو کوئی فلائٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے رش ہو، رش کا سیزن ہو اس میں. تو آپ کا ہمارا شوق معاشرے کا، سارا دنیا کا ہے، دنیا کے لیے قربانی ہے. اور پھر قربانیوں کی ایک قطار ہے، مال بھی، جان بھی، وقت بھی، دنیا کے لیے. شوق کی بات ہے ساری، شوق نہیں ہے. دیکھیں ہمارے سامنے دوسری چوائس ہے نہیں، جو سچی بات ہے. اللہ کا تقرب، ملاقات، دیدار، جنت، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہماری منزل بھی نہیں بنتی. آج کا مسلمان دوزخ کے لیے زندگی گزار رہا ہے، دوزخ کے راستے پر ہے. اللہ سے کٹ چکا ہے. اللہ کی رضا اس کے مد نظر نہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام نہیں کر رہا. قربانی اس کی دنیا کے لیے ہے، مال کی بھی اور جان کی بھی. ہماری منزل اصل میں اللہ ہے نہیں. تو جب آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور نہ آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے تو پھر آپ کنجوس بن جائیں گے، بخیل بن جائیں گے. پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی پیسے کیسے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں اللہ کے راستے. پھر آپ کہیں گے میں نے تو فلاں فقیر کو دے دیے تھے پیسے، ہو گیا کام، اس کو چند روپے میں نے پکڑا دیے تھے. زندگی اللہ کے لیے خاص کرنا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، یہ ہم نہیں کرتے. ہماری زندگی وقف ہے ظاہر کے لیے، دنیا کے لیے. ہماری نظر میں حقیقت جو ہے وہ دنیا ہے. ہماری مال اور جان دنیا کے لیے. ہم نے لبیک کہا ہے کس کو؟ دنیا کو. لبیک کہنا چاہیے تھا ہمیں دنیا میں آ کے کس کو؟ اللہ کو. ایک جھوٹے نعرے لگا دیتے ہیں آپ عمر احرام جب باندھتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، وہ سارے جھوٹے نعرے ہوتے ہیں. ہمارا کلمہ جھوٹا ہے، ہمارا اسلام جھوٹا ہے، ہم خود سب سے بڑے جھوٹے ہیں. دنیا ہماری منزل ہے. آپ دیکھ لیں، یہ تو ایک عام بات کر رہا ہوں، ہماری منزل کیا ہے؟ دنیا.
اور دنیا کے لیے پھر چل سوچے. ہماری سوچیں ساری آپ دیکھ لیں، ساری سوچیں ظاہر کی، پیسے ہیں نہیں ہیں، نوکری ہے نہیں ہے، کاروبار خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، اور بس اپنی اولاد کی ساری آپ دنیا کی ادھیڑ پن میں رہتے ہیں. تو فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی اس شخص سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا کا طالب ہے. دیکھیں آپ کی طلب دنیا کا آپ کی کوششوں سے پتہ چلتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. انسان کے لیے بس وہی کچھ ہوگا جس کے لیے یہ کوشش کرے، اور جلدی اس کی کوششوں کا پتہ لگ جائے گا. تو ہماری کوششیں دیکھیں، انسان کے مقصد کا پتہ اس کے عمل سے چلتا ہے. تو ہمارے عمل سے یوں لگ رہا ہے کہ دنیا حقیقت ہے، اصل دنیا ہے. دین کے ساتھ پھر دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، ہو جائے گا. یہ تو قسمت کی بات ہے. پھر قسمت آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں یار وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو صحابہ کرام تھے، ہم تو بہت کم ترین لوگ ہیں، یہ ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. پھر بعض اوقات قسمت میں زیادہ وہ ہوتا ہے یقین کہ ہماری تو قسمت میں نہیں ہوگی. میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، باہر جانا میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، میں درد کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، تو یہ تو قسمت میں ہوگا. میری قسمت تو آپ کو خود بنانی ہے اپنی. آپ کی جد و جہد کس کے لیے ہے؟ آپ کی جس کے لیے جد و جہد ہے، آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا آخرت پر یقین بالکل نہیں ہے. اللہ سے ملاقات اور یہ تو بڑی چیز ہے، یہ تو ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہے، ہمیں یقین نہیں آتا. ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہاں حضور نے کہا ہے، بس. اب قلب المومن عرش الرحمن حضور کے الفاظ ہیں. اب کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قلب جو ہے وہ عرش رحمان بن جائے؟ یہ تو کسی کی طلب نہیں ہے. لیکن شوق کا معاملہ ہے. ہمارا شوق بس ظاہر کا ہے، اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا، اچھا کاروبار، اچھی نوکری، اور دے دھڑا دھڑ پیسے، یہ درہم و دینار. تو اس میں پھر بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ ہم ناکام انسان ہیں. ہماری سمجھ الٹی ہو چکی ہے اس وجہ سے، یہ شوق نہیں ہے. تو دیکھیں جو شوق ہوگا وہی آپ کی سمجھ ہوگی. تو دوسری چیز تو اس کے ضد ہے، دین دنیا کی ضد ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے لیے مال و جان کو خرچ، اور اس میں پھر آپ کا شوق ہوگا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتائے کہ تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. آپ خود بھی قربانیاں دیں گے اور پھر راستے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھولے گا. اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے میرے بارے میں محنت کی اس کے سامنے میں راستے کھول دوں، اپنے راستے کھول دوں. اور کیوں نہ کروں؟ ان اللہ لمع المحسنین، جو مخلص ہے میری امداد تو اس کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.